إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق الله العظيم. حضرت محترم میرے قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور قابل احترام میری ماؤں بہنوں، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے اور ماؤں بہنوں، دوستوں، بزرگوں کی دعاؤں سے چند باتیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، وہ ہے جو ہمارا موضوع ہے، ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس کو اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو اس عمل کی وجہ سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر دنیاوی لحاظ سے کوئی ہمیں اس طرح کا کوئی عمل مل جائے یا اس طرح کا کوئی پروٹوکول مل جائے تو ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے کیونکہ یہ عمل ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا ہوتا تو ہمیں اس کی کچھ زیادہ خوشی نہیں ہوتی۔ وہ موضوع وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کریں، کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان لوگوں میں شامل کر لیں جن سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتے۔ میں نے جس طرح کہا کہ ہم دنیاوی لحاظ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ عمل ہمارے ساتھ ہو، ہمیں اس چیز کا پروٹوکول ملے، تو اس کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، اس کے لیے ہم خوش ہوتے ہیں، اور جو دینی لحاظ سے پروٹوکول یا دینی لحاظ سے جو محبوب ترین ہونا یا اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا، اس کو ہم زیادہ پسند نہیں کرتے معذرت کے ساتھ،
کیونکہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا، یا ہمیں باقاعدہ ہمارا نام لے کے بلایا نہیں جاتا، یا باقاعدہ جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا ایک پروٹوکول نہیں دیا جاتا۔ اللہ رب العزت جو ہیں وہ قرآن مجید کی جو آیت نمبر 57 سورۃ بنی اسرائیل کی میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے ان لوگوں کا، ان محبوب ترین بندوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں، جو ان میں سے بہت زیادہ قریب ہیں، وہ اپنی رب کی طرف وہ کوشش کرتے ہیں، اس چیز کو تلاش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی امید رکھتے ہیں اور وہ عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو اب ظاہری سی بات ہے، جس بندے نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی تلاش کرتا رہتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا رب راضی ہو جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے ان محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جاؤں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے کہ جو اس چیز کو بہت زیادہ اپنے لیے خوشی کا باعث سمجھتے ہیں کہ جن کو دنیا میں پروٹوکول ملتا ہے یا دنیا میں وہ کسی ایسے شخص کے قریب ہوتے ہیں جو کہ کسی بہت ہی عمدہ عہدے پر فائز ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ ڈی ایس پی ہے، اگر کوئی ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ وکیل ہے، جج ہے، یا اگر کوئی ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ ایم پی اے ہے، منسٹر ہے، یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ اس کے قریب رہیں، وہ ہمارے ساتھ جو ہے اس کے تعلقات اچھے ہو جائیں تاکہ کام پڑنے پر جو ہے وہ ہم اس کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور ایسے لوگوں کا جو ہے وہ ہم ان جیسے لوگوں کی قربت بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے دنیا کی قرابت یا دنیا والے لوگوں کی قرابت۔ ان کی قرابت ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، کچھ پیسوں سے حاصل کر لیتے ہیں، کچھ میٹھے بول سے حاصل کر لیتے ہیں، کچھ بہت سے ایسے اعمال ان کے کام آ کے ان کی قرابت حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قرابت حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، ان کے ساتھ کلام کرنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے، ان کے کام آنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قرابت حاصل کرنے کے لیے کوئی زیادہ اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قرابت حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُقَرَّبُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہر عمل میں کوشش کرتے ہیں پہلے آنے کی، نیک اعمال میں کوشش کرتے ہیں پہلے آنے کی۔ یہ سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، اس کی آپ مزید تفصیل دیکھیے گا، کافی جو ہے وہ اس کے متعلق مومنوں کا ذکر ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہے، صحابیات کا ذکر ہے کہ سابقون الاولون میں اللہ تعالیٰ نے کن کن کو شامل کیا ہے۔ ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے۔ ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احکامات نازل کیے ہیں اس پر عمل کر کے۔ تو جب ہم یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب ترین بندہ بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زیادہ قریب کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا چاہیے اپنے بندوں سے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم ایک مثال میں دیتا ہوں، دنیاوی مثال، ہم کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے مینوفیکچر کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو بناتے ہیں، اور کیا ہم خود چاہیں گے کہ اس کو ضائع بھی کر دیں؟ ہم نہیں چاہیں گے، کیونکہ ہم نے اس کو خود مینوفیکچر کیا ہے، ہم نے اس کو خود، اس کو بناوٹ اس کی ہم نے دیکھی ہے، اس کو ہم نے بنایا ہے اچھے طریقے سے محنت کر کے سارا کچھ، لیکن اس کو بعد میں جو ہے وہ ہم ضائع کر دیں؟ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں ڈالوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معافیوں کا سلسلہ، بخشش کا سلسلہ، دعاؤں کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں بخشش کر دوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں، کسی لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے بن جائیں۔
تو سابقون الاولون میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کا حکم ہے. آپ فرض ادا کرتے ہیں بہتر ہے، سنتے ادا کرتے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے، نوافل ادا کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ بہتر ہے، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں بہت زیادہ بہتر ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ سارے طریقہ کار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے ہیں. جس طرح سابقون الاولون میں بہت سے ایسے صحابہ اکرام بھی شامل ہیں، بہت سے ایسے واقعات بھی شامل ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بتاتے ہیں کہ فلاں بندے نے، فلاں شخص نے ایسا عمل کیا، وہ سابقون الاولون میں ہیں. اور پھر یہ سابقون الاولون والے جو لوگ ہیں، جو پہل کرنے والے ہیں نیکیوں میں، اچھے کاموں میں، صدقہ خیرات میں، ہر چیز کے اس طرح معاملات میں پہل کرنے والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کے لیے کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ ہمیں تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں نا دنیاوی قربت کسی کی حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں اولئک هم المقربون، یہ لوگ ہیں جو میرے قریبی ہیں، میرے دوست ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی دوستی سب سے زیادہ بہتر ہے، فائدہ مند ہے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو ہے وہ کسی کے پاؤں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے قریبی بنیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام بغیر کسی کو کہیں پورا کر دیں گے. آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے. جب ہم دنیا والوں کے سامنے جھکنا شروع ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا والوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. دنیا والوں کو اپنا قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دور کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ ہمیں خود سے دور کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جاؤ پھر انہی کے پاس رہو، انہی سے مانگو، دیکھتے ہیں کیا کیا تمہیں دیتا ہے. تو لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قرابت داری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ ہمیں اپنے قریب، اپنے دوستوں میں، اپنے قربت والے لوگوں میں، اپنے ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرتے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ اچھے ہیں، یہی لوگ بہتر ہیں، انہی کے لیے ہدایت ہے. تو یہ تو تب ہے کہ جب ہم ان کے قریب جائیں گے. اس کے بعد جو ہے اب آگے سلسلہ آگے شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کس طرح سے کرنی ہے. یہ تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنی ہے، کس طریقے سے کر سکتے ہیں، کیا عمل ہے. لیکن اب آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میری قربت تم لوگ کس طرح حاصل کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے اعمال بتا دیے کہ اس طرح سے کر لو گے میری قربت، اس طرح سے کر لو گے میری قربت، اس طرح سے کر لو گے میرے قریب، اس طرح سے کر لو گے میرے دوست. دنیا کے معاملات میں کسی کا دوست ہو تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ یار وہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ میں یہ اس کی جو ہے وہ نوکری ہے، یہ اس کا عہدہ ہے، تو وہ میرا دوست ہے. ہم سٹیٹس لگاتے پھرتے ہیں، پوسٹ لگاتے پھرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار وہ بندہ میرا دوست ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا دوست ہم بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنا لیں تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کو بتانا چاہیے. اور انسان کو بتانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے اعمال سے ظاہر ہو کہ یار یہ بندہ جو ہے نا وہ بہت اللہ والا ہے، یہ بندہ جو ہے نا وہ اتنی عبادت کرتا ہے، لیکن عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. بے شک وہ کوئی اور آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ آپ کی تعریف کرتا ہے یا آپ کے بارے میں کسی کو بتاتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کی عبادت خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورۃ سبا کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی، کہ اب ہم دنیا میں پیسے کماتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے اہل و عیال کے لیے کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں. ہم معذرت کے ساتھ حلال کا بھی دیکھتے نہیں، حرام کا بھی دیکھتے نہیں، دن بھی نہیں دیکھتے، رات بھی نہیں دیکھتے، کس وقت سو رہے ہیں، کس وقت جاگ رہے ہیں، نمازوں کی فکر نہیں، کسی چیز کی فکر نہیں، لیکن صرف اور صرف کیا ہے؟ مال کمانے کی فکر ہے. کس کے لیے؟ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا ہے کہ مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم دنیا میں مال کما رہے ہو، محنت کر رہے ہو، حالانکہ ہم اس دنیا میں یہ اعمال کرنے نہیں آئے. مال کمانا یا کھانا پینا صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہے، لیکن اگر یہ عمل بھی ہم سنت کے مطابق کریں یہ بھی ہماری عبادت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے ہم پر.
لیکن سورۃ سبا میں جو اللہ تعالیٰ یہ اس آیت کے متعلق فرما رہے ہیں، جو آیت نمبر 37 کی تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا ہے، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارا مال ہے، جو تمہاری اولاد ہے، یہ تمہیں قریب نہیں کر سکتی، یا دنیاوی لحاظ سے یہ تمہارے لیے قربت کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہم کن کاموں میں پڑے ہیں؟ ہم تو یہی دونوں چیزیں کما رہے ہیں، انہی تو دونوں چیزوں کے پیچھے تو ہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ تمہاری قربت کا ذریعہ نہیں ہے۔ تمہاری قربت کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہاں، کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں۔ اب نیک اعمال میں یہ بھی ہے کہ آپ نیک طریقے سے، حلال طریقے سے، اچھے طریقے سے، سنت کے مطابق آپ مال کماتے ہیں، سنت کے مطابق اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی اولاد نیک ہے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے دعا کاری ہے، آپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ نمازوں کا خیال کر رہی ہے، جس طرح حضرت لقمان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ تو اگر آپ کی اولاد، آپ کا مال، یہ سارا کچھ بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، تمہارے نیک اعمال جو ہیں وہ تمہارے لیے قربت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، میری قربت کا۔ لیکن یہ بھی تب ہے کہ جب ہمارا تمام معاملات، اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں کہ میری قرابت اگر حاصل کرنی ہے تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ بہت سی آیات، بہت سی احادیث اس کے متعلق ہیں، لیکن کیونکہ ایک تو وقت تھوڑا ہوتا ہے، دوسرا معذرت کے ساتھ ابھی بھی مکمل ہونے کو ہے خطبہ، لیکن ابھی تک مسجد فل نہیں ہے، تو کوشش کیا کریں کہ جلدی آیا کریں۔ جب وقت ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ دوسری اذان ہو تو تب ہم نے آنا شروع ہونا ہے، پہلی اذان ہو تو کوشش کریں کہ اپنی تیاریاں شروع کر دیں جمعے کے لیے۔ خیر، آگے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرا طریقہ بتایا ہے، میں تھوڑا مختصر آگے شروع کر دیتا ہوں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا طریقہ بتایا ہے سورۃ علق میں آیت نمبر 19 میں، کہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ میری قرابت حاصل کرنے کا، میرا دوست بننے کا، میرا ساتھی بننے کا کیا ہے؟ کلا لا تطعه واسجد واقترب۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میری قرابت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ سجدے کرو اور میری قرابت حاصل کرو۔ اب سجدوں میں کیا ہے؟ اس کے متعلق جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث حضرت معدان بن طلحہ، ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتی ہے کہ وہ ایک آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی وصیت کیجیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کی ہو یا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ یہ مسلم کی تھوڑی لمبی حدیث ہے، میں مختصر کر کے بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی نصیحت حاصل کی ہو یا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا ہو تو مجھے وہ نصیحت کیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جس سے جنت میں داخلہ مل سکتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، جنت میں داخلہ مل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تو وہ اعمال کون سے ہیں مجھے بھی بتائیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی تھی اور ایک ان کی حرص تھی دین سیکھنے کی اور ایسے اعمال جاننے کی، ایسے اعمال کو پوچھنے کی کہ جس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین بندے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے بن جائیں۔ تو ہمیں بھی یہ حرص اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ دنیاوی حرص ہمیں ہر قسم کی موجود ہے کہ بھئی وہ فلاں بندہ اتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں بندے کے پاس یہ ہے، فلاں بندے کے پاس وہ گاڑی ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ لیکن دین کے لحاظ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ یار فلاں بندہ اتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری نمازیں با جماعت سنتے بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، مجھے بھی اس کی طرح بننا چاہیے۔ وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، فرض روزے بھی رکھتا ہے، مجھے بھی اس کی طرح۔ ہمارے میں یہ حرص نہیں ہے، ہمارے میں دنیاوی حرص ساری ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے وہ حضرت
معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے کہا کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن سے انسان جو ہے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں خاموش رہے۔ دوسری دفعہ سوال کیا، وہ پھر دوسری دفعہ خاموش رہے۔ ان تیسری دفعہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے ایسے عمل کے متعلق بتایا ہے، مجھے بھی بتائیے کہ میں بھی وہ عمل کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاؤں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو انہوں نے تیسری دفعہ جب سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل ایسا بتایا ہے، تو حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب تیسری دفعہ انہوں نے سوال کیا حضرت معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرو، جتنا ہو سکتا ہے سجدے کرو۔ سجدے سے مراد نوافل بھی ہے، سجدے سے مراد جو ہے وہ نماز بھی ہے۔ تو حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو اعمال مجھے بتائے، ایک تو یہ کہا کہ کثرت سے سجدہ کرو، دوسرا یہ کہا کہ کثرت سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ دو اعمال ایسے ہیں جو کہ انسان کو جنت میں داخل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قریب ترین بندہ بنا دیتے ہیں۔ تو کیا یہ دونوں اعمال ہم میں موجود ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دن میں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہم تو اتنے خطا کار ہیں، اتنے خطا کار ہیں کہ ہم ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے۔ ہم گناہ کی معافی مانگتے ہیں؟ ہم نہیں مانگتے۔ جتنے ہم خطا کار ہیں ہم گناہوں میں اصرار کرتے ہیں کہ بھئی یار ہو گیا گناہ، ٹھیک ہے مانگ لیں گے معافی۔ ایسا نہیں ہے، گناہ ہوا ہے اس میں ندامت اختیار کیجئے، گناہ ہوا ہے اس میں شرمندگی اختیار کیجئے۔ یار میرے سے گناہ ہوا ہے، میں جتنی جلدی ہو سکے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، یہ نہ ہو کہ یہ میرا آخری وقت ہو، آخری سیکنڈ ہو۔ اس کے بعد جو ہے بہت سے ایسے معاملات جو اللہ رب العزت نے اپنے قریب ترین بندوں کے متعلق بھی بتائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح میں سجدے کا ذکر کر رہا تھا کہ سجدہ کر کے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندہ بن سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے ابھی ایک دو باتیں پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ جو اعمال نیکی کا کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ دنیاوی کے لیے، دنیا کے لیے، دکھاوے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو نمازی پرہیزی بنانے کے لیے یہ اعمال کریں گے تو جتنی مرضی آپ عبادات کر لیں آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ جتنے مرضی آپ سجدے ٹیک لیں، جتنے مرضی جو ہے وہ آپ رکوع سجود کر لیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کی عبادت قبول نہیں ہے اگر آپ دنیا کے لیے، دکھاوے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے، نمازی پرہیزی کہلوانے کے لیے آپ کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن، میں حدیث کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت جو ہیں وہ اپنی پنڈلی ننگی کریں گے اور اس پنڈلی کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ وہاں پر جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہاں پر وہ اللہ رب العزت کی پنڈلی کو دیکھ کر وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اور پھر لیکن کچھ بیچ میں ایسے ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اب وہ ایسے لوگ کون ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں؟ مسلمان ہیں، وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے، سجدہ رکوع نہیں کرتے تھے، کرتے تھے، تو وہ کیوں نہیں سجدہ میں جا رہے؟ کھڑے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن جا نہیں رہے سجدے میں، جھکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی کمر جو یہ ہڈی جو پوری ہے، بیک بون جس کو ہم کہتے ہیں، سیدھی ہو چکی ہے، جھک رہی ہے، کوشش کر رہا ہے بندہ لیکن نیچے نہیں جا رہی، اتنی سخت ہو چکی ہے، تو وہ کیوں نہیں جا رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجدہ کیوں نہیں کر سکتے جن کے متعلق آپ بتا رہے ہیں کہ باقی لوگ سجدے میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کو دیکھ کر، تو وہ سجدہ کیوں نہیں کر پا رہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سجدہ نہیں کر پا رہے جو دنیا میں دکھاوے کے لیے سجدے کرتے تھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو اب یہ بات ہمارے لیے ایک سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہم اپنی عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی عبادات خالصتاً تھوڑی کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، زیادہ کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، تھوڑی کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ، کہ جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ سرگوشی کہتے ہیں کسی کے کان میں جو ہے وہ بات کرنا، تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اور وہ تب تک اللہ تعالیٰ اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں، تب تک وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح باتیں کرتا رہتا ہے کہ جب تک، اور جب وہ بندہ اس طرح باتیں کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے نماز میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس بندے نے اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے، قبلے کی طرف کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا چہرہ اس بندے کی طرف کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ میرے سے بات کر رہا ہے۔ اب اگر تھوڑا سا اس میں دنیاوی، اگر میں اسے کہتے ہیں دنیاوی ٹچ دینا، اگر دنیاوی بات جو اگر اس میں تھوڑی بہت کرتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ ہماری بات سنتے سنتے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی سر کھجلا رہا ہے، تو ہمیں غصہ چڑھتا ہے کہ یار میری بات توجہ سے نہیں سن رہا، یہ کیسا انسان ہے، کیسا اس کا اخلاق ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں اور یہ ادھر ادھر نظر انداز کر رہا ہے میری بات کو۔ آپ خود سوچئے کہ کیا آپ کو اچھا لگے گا کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کرے؟ بالکل بھی نہیں لگے گا۔ آپ تو کہیں گے کہ یار میں نے آج اس سے بات کر لی، آج کے بعد میں نے اس سے کوئی بات ہی نہیں کرنی، اس کا میرا آج سے بریک اپ، بالکل ختم، کوئی بات نہیں اس سے کرنی میں نے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے نماز کی حالت میں اور وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہے کہ یہ بندہ میرے سے بات کر رہا ہے تو میں اس سے جو ہے وہ نظر نہیں ہٹانی، وہ میرا ذکر کر رہا ہے، مجھ سے بات کر۔ تو لیکن جب بندہ نماز کے دوران اپنا دھیان ہوا ہے وہ اپنی دکانوں کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ آج اتنے گاہک آئے کہ اتنے منافع ہوا مجھے، آج میں نے یہ کام کرنا ہے، آج میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ایک ہوتی ہے توجہ ہٹانا نظر سے، ایک ہوتی ہے توجہ ہٹانا دماغ سے۔ تو ہم نماز میں دونوں کام کرتے ہیں، ہماری نظریں بھی ادھر ادھر پھیر رہی ہوتی ہیں اور ہمارا دماغ بھی ادھر ادھر پھیر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹاتے ہیں نماز میں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ وہی بات آ گئی جو میں نے آپ کو دنیاوی مثال دی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے توجہ ہٹا لے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جو ہے وہ اپنے قریب کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ آپ کسی بندے سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات توجہ سے سنتا ہے، اچھا پھر کیا ہوا، وہ آپ کا جو ہے وہ انٹرسٹ دکھاتا ہے کہ یار آپ کی بات پہ جو ہے وہ انٹرسٹ دکھا رہا ہے، اس کو واقعی کوئی وجہ ہے کہ وہ آپ کی بات سن رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ منوس ہوں گے، اس کے زیادہ قریب ہوں گے، اس کو اپنے زیادہ قریب کریں گے کہ یار یہ میری بات بہت دھیان سے سنتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت جب اس بندے سے بات کرتے ہیں، وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے، تو جب وہ مکمل نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے پڑھتا ہے، تو اس کے آخری سلام پھیرنے تک اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے سلام پھیرنے تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب ترین بندوں میں بھی شامل کر لیتے ہیں، اس کے سلام پھرنے تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس نے گناہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکیوں میں شامل کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکیاں دے دی۔ سبحان اللہ۔ تو لیکن یہ تب ہے کہ جب ہم نماز توجہ سے پڑھیں گے، اگر ہم نماز توجہ سے نہیں پڑھیں گے تو پھر باقی معاملات بھی جو ہیں وہ ہمارے ختم ہوتے جائیں گے۔ باقی احادیث بہت زیادہ ہیں، میں ایک آخری سنا کے جو ہے وہ بات کو مکمل کرتا ہوں، آیات بھی کافی ہیں۔
حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ من عاد لی، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، کافی جامع حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب نماز پڑھتا ہے یا میرا بندہ وہ فرائض سر انجام دیتا ہے جو میں نے اس کے پر نازل کیے ہیں، اس میں نماز فرض ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو میں نے اس کے پر فرض کی ہیں وہ سر انجام دیتا ہے احسن طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے، اور اس کے علاوہ سنن نوافل کا بھی دھیان کرتا ہے، سنن بھی ادا کرتا ہے، جس طرح مثال کے طور پہ نماز ہے تو نفلی نماز بھی ادا کرتا ہے، روزہ ہے فرض روزے بھی رکھتا ہے، نوافل روزے بھی رکھتا ہے، حج کیا ہے تو ایک حج جو اس کے بعد فرض تھا اس نے وہ کر لیا، اس کے بعد نفل حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ جو اس کے بعد فرض ہے اس نے وہ دی، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، یہ تمام نوافل میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی اس عمل کو دیکھ کر جو وہ کر رہا ہے صرف میرے لیے، میری رضا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قریب ترین بندوں میں کر لے، تو میں پھر اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں اور وہ بندہ میرا اتنا محبوب ترین بن جاتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اتنا قریب کر لیتا ہوں کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سنتا ہے، جس کان سے وہ سنتا ہے میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ جس زبان سے بولتا ہے میں اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے، جس ہاتھ سے وہ چھوتا ہے، جس ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کو اتنا اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس قدموں سے وہ چلتا ہے میں اس کے وہ قدم بن جاتا ہوں۔ اب یہ ان چاروں پانچوں چیزوں کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ، آنکھ، کان، یہ سارا کچھ کس طرح بن جاتے ہیں، زبان کس طرح بن جاتے ہیں۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ اس کو اپنے اتنا زیادہ قریب کر لیتے ہیں کہ وہ اپنا ہر عمل ہی کان سے سنتا ہے، اچھی باتیں سن رہا ہے، دین کی باتیں سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، زبان سے بولتا ہے، اچھے اخلاق سے بولتا ہے، اچھی باتیں بولتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، سونگتا ہے، زبان استعمال کرتا ہے، آنکھ استعمال کرتا ہے تو اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے، حیا کی آنکھ استعمال کرتا ہے، قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف چلتا ہے نماز پڑھنے کی طرف چلتا ہے تو گناہوں سے پیچھے قدم لینے کے لیے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پھر اپنے بندے کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرا ہو چکا ہے، اب وہ کسی غلط کام کی طرف نہیں جائے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنا زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے جس طرح پہلے بھی شروع میں بلکہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ موضوع کچھ اس طرح کا ہے جس کو ہم دینی لحاظ سے جو ہے وہ زیادہ ترجیح نہیں دیتے، کیونکہ ہم آنکھوں دیکھی نہیں دیکھتے، ہم زیادہ تر بلیو کرتے ہیں، زیادہ تر یقین کرتے ہیں اس چیز کے اوپر جو ہم آنکھوں دیکھی دیکھتے ہیں، جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ اس میں باقی کوئی عمل ہو رہا ہے، کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نظر آ رہے ہیں، کوئی یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو پھر ہم اس کے اوپر عمل درآمد شروع کرتے ہیں۔ جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی ہم اس کے اوپر زیادہ یقین بھی نہیں کرتے۔ جس طرح ہم نے جنت جہنم سنا ہے یقین ہے، لیکن پھر بھی سوال ہے، ایک سوال انسان میں، جنت کس طرح کی ہوگی، جہنم کس طرح کی ہوگی، یہ کیا ہوگا، کیا معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ٹھیک ہے سارا کچھ ہے، لیکن کس طرح ہوگا، سوال ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو آنکھ سے نہیں دیکھا۔ لیکن سوال کرنا بھی غلط ہے، ذہن میں سوال رکھنا بھی غلط ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے تو ہے، ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، دعا کریں، جنت بھی ملے گی، جہنم سے بچاؤ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، دعا کریں، لیکن سوالیہ نشان اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش نہیں کرنی، بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی،
اور جب سب سے زیادہ جو نقطہ جو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کس طرح ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی نشانی چاہیے. جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں آنکھوں کے بلیو چاہیے، آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، کہ ایک یقین ہونا چاہیے کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترین. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں بتایا، بخاری کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ کان بنتے ہیں، آنکھ بنتے ہیں، زبان بنتے ہیں، ہاتھ بنتے ہیں، پاؤں بنتے ہیں، سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں کس طریقے سے اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہوں کہ وہ دنیا کے معاملات سے، وہ گناہوں کے معاملات سے، وہ غلط کاموں سے بالکل دور ہو جاتا ہے. وہ صرف اور صرف دین کا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سوچتا ہے، اور صرف یہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کس طرح کرنا. تو اگر آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے اعمال میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں الحمدللہ. تو اگر آپ کے نہیں ہیں اس طرح کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے اعمال میں، تو پھر فکر کی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندوں میں ابھی شامل نہیں ہوئے. اذان سن کے اگر آپ کا فٹافٹ جو ہے وضو کر کے مسجد جانے کا دل نہیں کرتا، فکر کی بات ہے. اذان ہو رہی ہے، کاموں میں مصروف ہیں، پڑھ لیتا ہوں بعد میں، پڑھنی تو ہے ہی، فکر کی بات ہے. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ خاموش نہیں ہو رہے، فکر کی بات ہے. اچھی بات سنائی جا رہی ہے، دین کی بات سنائی جا رہی ہے، کسی مسجد میں آپ گئے ہیں، وہاں پہ کوئی درس تدریس ہو رہا ہے، نہیں سنتے، فکر کی بات. ہاں ایک ضروری کام ہے، جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فارغ ہے، بالکل فری ہے، پتہ ہے دکان پہ بھی جا کے بیٹھنا ہے، گھر پہ بھی جا کے بیٹھنا ہے، موبائل استعمال کرنا ہے، فری ہیں، فارغ ہیں، نہیں سن رہے، فکر کی بات ہے. تو اگر یہ معاملات میں نے مزید آسان کر کے آپ کو بتا دیا، اگر یہ تمام چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر فکر کی بات ہے. اگر ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے مزید توفیق مانگے. تو لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آگے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قرابت حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد تہجد ہے، آپ تہجد پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی قرابت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو میں آخری آسمان پہ جو ہے وہ آتا ہوں، آ کے اپنے بندوں کو پکارتا ہوں کہ کوئی ہے میرے سے مانگنے والا تو مانگے، کوئی آیا میرے قریب آنے والا تو آئے. تو چوتھی چیز، تیسری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں میں نے مختصر کر کے، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے تو میں نے مختصر کر کے میں نے آپ کو چند چیزیں اور مزید بتا دی ہیں. تو کوشش کریں کہ تمام معاملات کو کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں. تمام معاملات سے، اعمال سے، اپنے کام سے، بے شک کما رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم صيبا نافعا. کل ایک
میرے خیال سے غالباً عصر کا وقت تھا، تو ایک دوست میرے سے سوال کر رہا تھا، پتہ نہیں ابھی آئے ہیں کہ نہیں آئے، تو وہ نماز میں انگلی کی حرکت کے متعلق میں سے سوال کر رہا تھا، تو میں نے کہا چلو سوال کیا ہے تو اس کا جواب میں ادھر ہی دے دوں کہ نماز میں جو ہے وہ تشہد میں انگلی کی حرکت کے متعلق کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو تشہد کی حالت میں 3-4 جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار اختیار کیے ہیں۔ کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تشہد کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 کی گرہ بنائی ہے۔ 53 کی گرہ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی میں جو ہے وہ 5 اس طرح سے ہوتا ہے، تو یہ ہے 3 انگلیاں باقی، تو یہ 53 کی گرہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث کے متعلق آتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جو ہے وہ یہ اپنے انگوٹھا جو ہے وہ اپنے شہادت والی انگلی کے اوپر اس طرح سے رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی طریقہ کار کیا ہے۔ تیسرا جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھا مبارک جو ہے وہ جو درمیان والی انگلی ہے اس کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کے طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے۔ چوتھا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح اپنی انگلی کو رکھ کے تو اس کو حرکت دینا۔ بہت سے کافی لوگ ایسے ہیں جو ایسے کرتے ہیں، یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ ہلکی ہلکی سے جو ہے وہ آپ اس کو حرکت دیتے رہے، کیونکہ اس کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو یہ انگلی کا حرکت دینا ہے یہ شیطان کو اس طرح سے ضرب دیتا ہے جس طرح اس کو لوہے کے سڑیے سے مارا جاتا ہے۔ یہ 4 طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو ہم اکثر جو ہے وہ لوگ کرتے بھی ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ جو ہے دوست اب آپ کو منع بھی کیا کہ انہوں نے سیدھا ہاتھ رکھا ہوتا ہے، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، نہ سیدھا ہاتھ رکھنے کا ہے نہ ہاتھ سیدھا رکھ کے ایسے کرنے کا۔ اور چوتھی چیز جو انہوں نے میرے سے پوچھی بھائی نے کہ یہ انگلی حرکت کس وقت کرنی ہے، اگر ایسے بھی رکھا ہے تو حرکت کس وقت کرنی ہے، اس کے متعلق کسی بھی حدیث میں مخصوص ذکر نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ مخصوص کہتے ہیں کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ آئے تو تب جو ہے وہ اس کو حرکت دینی ہے، کسی بھی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، نہ لا الہ الا اللہ پہ کسی بھی چیز کا اس حدیث کا ذکر میں کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ آپ بے شک کسی بھی پوچھ لیں کسی سے بھی جا کے، کسی بھی حدیث میں اگر کوئی کہتا ہے تو آپ اسے ریفرنس مانگیں۔ میں تو الحمدللہ شکر اللہ کا ادھر کبھی کبھی آتا ہوں، ادھر خورشید مسجد میں سیلا ٹاؤن میں جو ہے آپ سب کو علم ہے جو وہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہاں پر میں الحمدللہ روز کا درس ہوتا ہے، اس میں کئی مسائل جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، میں بیان الحمدللہ ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہوں۔ تو انگلی کا حرکت دینا اشہد لا الہ الا اللہ سے شہادت سے جو ہے وہ اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اب ہم نے ایک اور طریقہ جو ہے وہ شروع کیا ہے جو کہ سراسر بدعت ہے۔ میں آن کیمرہ یہ بات کر رہا ہوں، آپ سب جہاں پہ موجود ہیں بے شک کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں، اگر کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ بدعت ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جب وضو کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اپنی شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کے کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ، یہ بھی کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ آپ بے شک جا کے بلوغ المرام سے لے کر بخاری مسلم تک جو ہے وہ آپ جا کے اس کے متعلق سرچ کر لیں، کسی بھی حدیث میں جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ معاملات دیکھا دیکھی کرنا یا کسی سے سن لیا کرنا، تو اس سے ذرا گریز کریں۔ جتنی بھی معاملات ہیں، جو بھی احادیث ہیں، آیات ہیں، اس کا ریفرنس اس کے متعلق صحیح حدیث ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں بھی کئی جو ہیں وہ درجے ہوتے ہیں، کہ صحیح ہوتی ہے کہ صحیح نہیں ہوتی، کوئی من گھڑت ہوتی ہے، اس طرح کے کئی جو ہیں وہ احادیث ہوتی ہیں۔ لیکن کوشش کریں کہ جو صحیح احادیث ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے، جو ضعیف احادیث ہیں یعنی کہ جو صحیح نہیں ہے یا جو لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں یا جو قرآنوں نے لوگوں نے جو اپنے سب کی ہیں، اس کا کوئی بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ جو صورت جو دعا کے متعلق ہے وہ 2 دعائیں آتی ہیں وضو کے بعد کی،
कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक ये दुआ है। दूसरी अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। उसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी हदीस में उठा के देख लें कि आपने इस तरह से इशारा किया हो, वो कोई भी नहीं है। और जो नमाज में इस तरह हरकत देना हुआ वो भी शहादत के वक़्त, वो भी किसी भी हदीस में नहीं है। तो मैंने 2-3 चीज़ें क्लियर करनी थी, मैंने कहा चले मैं इसी तरह बता दूँ। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم